25واں پارہ سورۃ شورى آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ، اور اگر اللہ کریم کشادہ کر دے الرزق رزق لعبادہ اپنے بندوں پر، لبغوا فی الارض، البتہ سرکشی کریں زمین میں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ، اور لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے سے، ما یشاء، جتنا چاہتا ہے، انہ بے شک اللہ کریم کی ذات بعبادہ اپنے بندوں سے خبیر خبردار بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے رزق کی تقسیم کے متعلق بیان فرمایا کہ رزق جو بندوں کو دیا جاتا ہے، یہ رزق میں اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہر بندے کو دیتا۔ اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، چاہے کوئی امیر ہے، ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، یہ اللہ نے ہر انسان کی مصلحت کے مطابق جتنا لکھ دیا وہی ملے گا۔ اگر ایک انسان چٹا ان پڑھ بھی ہو، ککھ بھی نہ ہو، پڑھا لکھا، وہ بھی ارب پتی دیکھیں ہم نے، جن کو دستخط کرنے نہیں آتے، تو یہ مقدر کی چیزیں ہیں، اس میں انسان کی محنت اور کمال کا دخل نہیں ہے۔ یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے کہ جب انسان غریب ہوتا ہے، انسان کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ دن لوگوں پہ پلٹتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ انسان ایک حال میں نہیں رہتا، ایک حال میں رہتا ہے تو صرف رب کی ذات رہتی ہے۔ تو جب انسان غریب ہوتا ہے تو اس وقت اس کا تعلق اللہ کے ساتھ گہرا ہوتا ہے۔ جب مال آ جاتا ہے انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو صبر کے ساتھ نہیں کھاتا۔ مال کو صبر کے ساتھ کھانے اور استعمال کرنے والے ہزاروں میں ایک ہے، ہزار میں ایک بندہ ہوگا ایسا کہ جس کے پاس مال آئے گا صبر کے ساتھ، اور اسی طریقے سے صبر کے ساتھ کھائے گا، اس کو استعمال کرے گا، وگرنہ مال کے اندر یہ ایک صفت ہے کہ مال کی وجہ سے انسان رب کا باغی ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، رب فرماتا ہے میں ہر بندے پہ مال کو کشادہ کر دوں، سارے باغی ہو جائیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں یہ لوگ۔ اس لیے صبر کے ساتھ انسان اس مال کو پھر استعمال نہیں کرتا، کھاتا نہیں، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا کہ مال آنے کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ پہلے غریب تھا، جماعت سے نماز پڑھتا تھا، اب مال آیا، جماعت سے نماز رہنے لگ گئی، آہستہ آہستہ گھر کے اندر نماز پڑھنے لگا، اب آہستہ آہستہ مال کی بہتات ہوئی، نماز بھی چلی گئی، پھر جمعے پہ آ جاتا ہے، جمعے سے پھر عید پہ آ جاتا ہے، روزے چلے جاتے ہیں، جوئے کے اندر پیسہ ہار جاتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جتنا مال آیا ہے اتنا اور آئے۔ آقا نے بھی فرمایا بنی آدم ایسا ہے
اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں، یہ کہے گا ایک اور سونے کا پہاڑ آئے۔ یہ سیر نہیں ہوتا۔ جتنا امیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے حالات ہی ٹھیک نہیں ہے، اور جتنا امیر ارب پتی بھی ہوگا وہ کہے گا ارب ہے تو خرب ہو جائے۔ یہ انسان کی ہرس ہے۔ آقا نے حدیث میں فرمایا 2 وادیاں بھی اس کے پاس ہوں سونے کی، اس کی نسلیں کیا قیامت تک اس کی نسلیں ختم نہیں کر سکتی پہاڑ کو، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 پہاڑ رکھ کے یہ تیسرے کے پیچھے لگے گا، اسی کی لالچ میں لگا رہے گا یہ تیسرا بھی پہاڑ میرا ہو جائے۔ فرمایا ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور مٹی بھرے اور یہ خاموش ہوگا، وگرنہ انسان کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کے پاس مال آتا ہے بغاوت شروع ہو جاتی ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے۔ مال آتا ہے اور عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں، انسان کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، انسانیت پہلے نکلتی ہے جب مال انسان کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں رب سارے بندوں پہ رزق کو کشادہ کر دوں، زمین کے اندر سارے باغی ہو جائیں، رب کے سرکشی کرنے لگ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں ہر ایک پر رزق کشادہ نہیں کرتا۔ اور اللہ نے بھی فرمایا قرآن میں کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال اور پاک صاف مال کھاؤ۔ آج کون اس کی پابندی کرتا ہے؟ کون اس پابندی کو قبول کرتا ہے کہ رزق حلال انسان کھائے؟ ہمارے ہاں اکثریت کا ذہن ایسا ہوتا ہے مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، چاہے شراب فروشی کرے، سمگلنگ کرے، منشیات کا کام کرے، چور بازاری بنائے، جوا کھیلے، رشوت سے کمائے، پیسہ آنا چاہیے، باقی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہاں سے آتا ہے کیسے آتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت لوگوں سے یہ تمیز ختم ہو جائے گی کہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ سوچے گا کوئی بندہ نہیں، کہے گا بس مال آنا چاہیے، چاہے جیسے بھی آئے، حرام کے راستے سے آئے، بس میرے پاس مال جمع ہونا چاہیے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور یہ مال کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ ملا، یہ رب کی حکمت ہے۔ اور کیا حکمت ہے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، آقا نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کی بلائی، ان کے ایمان کی بلائی مالداری میں ہے۔ اگر میں انہیں فقیر کر دوں، غریب کر دوں، اس وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے، اس لیے بعض بندوں کو میں مال زیادہ دیتا ہوں۔ اور فرمایا بعض میرے مومن بندے ایسے ہیں ان کے ایمان کی بلائی فقیری میں ہے، اگر میں ان لوگوں کو مالدار کر دوں، امیر کر دوں، اس وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے، اس لیے میں ایمان بچانے کے لیے اپنی حکمت کے مطابق ہر بندے کو اس کی مصلحت اور حکمت کے مطابق دیتا ہوں میں اللہ۔ یہ انسان کا کمال نہیں ہوتا، انسان سمجھتا ہے وہ میں نے لیا، میں نے کمایا، میرا کمال تھا۔ نہ یہ مقدر کی باتیں ہیں۔ روح ڈلتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، 4 مہینے کے بعد رب مقدر بھی لکھوا دیتا ہے۔ اس لیے رب نے جس حال میں رکھا ہے خوش رہو، راضی رہو۔ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو ہم اس قابل بھی نہیں تھے۔ یہ جو مل رہا ہے اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، رب کریم کی نعمتیں اتنی، جسم سے ہی سلامت، سانس آنا جانا الحمدللہ کوئی مشکل نہیں۔ ایک دن میں 24,000 مرتبہ انسان سانس لیتا ہے، باہر نکلتا ہے، بند ہو جائے تو بتاؤ کیا کرے انسان؟
اس لیے رب کی صرف نعمت مال کو نہ سمجھو، اللہ نے جو صحت دی، باقی نعمتیں دی، ان پہ بھی اللہ کی نعمتوں پہ غور کیا کرو۔ اس لیے رب جس حال میں رکھے راضی رہو۔ ہم کس قابل تھے، اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا، الحمدللہ کہا کرو ہر حال کے اندر۔ اس لیے جو رزق ملا، رب فرماتے میں کیوں نہیں دیتا، لبغوا فی الارض، تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے میں رب اپنی حکمت کے ساتھ مال دیتا ہوں میں جس سے چاہتا ہوں، اور اس میں حکمت بھی کمی زیادتی کی ایمان کی بھلائی ہوتی ہے، ایمان بچانا ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر کشادہ کر دے رب کریم رزق کو اپنے بندوں پر، لبغوا فی الارض، البتہ سرکشی کریں زمین میں، ولیکن ينزل بقدر، اور لیکن وہ اللہ کریم اتارتا ہے اندازے سے، ما یشاء، جتنا چاہتا ہے، انہ بعبادہ، بے شک وہ اللہ کریم اپنے بندوں سے خبیر بصیر، خبردار ہے، دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو اتارتا ہے بارش کو، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، بعد اس کے کہ وہ بندہ نا امید ہو جاتی ہیں، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ کریم پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ کریم کارساز ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ کریم کی ذات کے بارے میں بیان فرمایا، هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، دیکھو اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت کو دیکھیے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو آسمانوں سے بارش کو نازل کرتا ہے، انسان نا امید ہو جاتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، اور تو فرمایا یہ بارشیں نازل کرنے والی ذات رب کی ذات ہے۔ آج کل بھی بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کاش کہ آسمان کی طرف دیکھنے کے بجائے میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم بارش اور اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ بارشیں نہیں ہو رہی، کہیں ہمارے شامت اعمال تو نہیں ہے، برے اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہے، اپنے برے اعمال اور گناہوں کی طرف کوئی توجہ کرتا ہی نہیں ہے، رب سے معافی مانگتا ہی نہیں ہے، سود کا بازار گرم ہے، حلال اعلان رب سے بغاوت ہے، ماں سے منہ کالا کرنا ہے، سرعام کھاتے ہیں، حلال اعلان کھاتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، اور اتنا دھڑلے سے کہتے ہیں، پہلے پھر چھپا چھپا کہتے ہیں، اب کہتے ہیں لاکھ پہ 1,20,000 دے گا تب ادھار ملے گا، دھڑلے سے سود کھاتے ہیں، کوئی اس بارے میں شرم نہیں محسوس ہوتی کہ ہم گناہ کر رہے۔ اللہ سے بغاوت ہے، اللہ سے جنگ ہے جو بندہ سود کھاتا ہے، رشوتیں عام ہیں، جھوٹ اور دھوکے کا بازار گرم ہے، فریب ہے، بخیلیاں ہیں، حسد ہیں، نفرت ہے، زنا ہے، چوریاں ہیں، جس کا جہاں بس چلتا ہے اپنے عہدے اور منصب کا غلط استعمال کرتا ہے، بڑے سے لے کر نیچے طبقے کا ہر ملازم اللہ کی نافرمانی میں اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو عاجزی کے ساتھ اپنے عہدہ، اگلا بندہ آنے والا یہ گاہک سمجھ کے
یا ہم بیٹھے ہی اس کی خدمت کے لیے ہیں، اس جذبے سے میں نے تو آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ جہاں سرکاری دفتروں میں جہاں پالا پڑا، جہاں بھی جاؤ ایسے فرعون بنے بیٹھے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں۔ ٹیکس ہمارے عوام کا سب کچھ، یہ عوام کی خدمت کے لیے ہیں، کیا ڈی سی سے کیا ایسی، سارے جتنے بھی ہیں یہ ہمارے پیسوں کے ٹیکس کے یہ خدمتگار ہیں۔ ان کو تو جھک کر ان عوام سے ملنا چاہیے، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے عہدیدار، ان میں تو بہت کم ایسے ہیں جو ٹھیک ہیں، وگرنہ سارے فرعون بنے بیٹھے، مرضی سے آیا کام کیا، ورنہ ستاتے رہتے ہیں، لائنوں میں لگاتے رہتے ہیں۔ یہ رب کے مجرم ہیں ایسے لوگ، کہاں بارشیں نازل ہوں؟ پھر اللہ کی رحمت ایسے لوگوں پہ آئے گی؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو اتارتا ہے بارش کو، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ وہ نہ امید ہو جاتے ہیں، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ کریم کارساز ہے، قابل تعریف ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا۔ اس اللہ کی کبریائی پہ غور کرو، اس اللہ کے خالق ہونے پہ غور کرو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، فرعون نہ بنو، مال آ گیا اللہ کی بغاوت نہ کرو۔ اللہ فرماتے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، دیکھ لو میری نشانیوں کو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو پھیلائے، وما بث، اور جو پھیلائے، فیہما ان زمین و آسمان میں، من دابہ جانوروں میں سے، دیکھو نا اللہ کریم نے زمین میں کتنی قسم کے جانور پیدا کیے، اے انسان تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا، ان کی گنتی نہیں کر سکتا کہ کتنی قسم کے جانور ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ، اور وہ اللہ کریم ان کے جمع کرنے پر، اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جب وہ چاہے اللہ کریم کی ذات قادر ہے، وہ اللہ کریم دوبارہ ان کو جمع بھی کریں گے، ان سے حساب و کتاب بھی اللہ کی عدالت کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق